کرسٹل سمندر کی گہرائیوں میں ایک جادوئی سلطنت تھی جسے اوشیانا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کے مرکز میں شہزادی پرلینا رہتی تھی جسے سب کھوئے ہوئے موتی کی شہزادی کے نام سے جانتے تھے۔ اس کے چمکتے ہوئے چاندی جیسے بال اور آنکھیں سمندر کی طرح صاف تھی۔ سمندر کی مخلوقات اور اس کی رعایا اسے بہت پسند کرتی تھی، لیکن اس کے بارے میں ایک راز تھا جو سلطنت پر بہت حاوی تھا۔ کئی سال پہلے جب پرلینا ایک چھوٹی سی لڑکی تھی، وہ سمندر کے ایک ممنوع حصے کی طرف چلی گئی۔ وہ جگہ جو قدیم کھنڈرات سے بھری ہوئی تھی، جہاں جادو بے قابو اور پراسرار تھا۔ وہاں اسے ایک چمکتا ہوا موتی ملا جو بے حد خوبصورت تھا۔ یہ کوئی عام موتی نہیں تھا، کہا جاتا تھا کہ یہ سمندر کی روح رکھتا ہے، جو کہ اوشیانا کی جادوئی طاقتوں کا اصل جوہر تھا۔ جب پرلینا نے اسے چھوا تو موتی کی روشنی نے اسے گھیر لیا اور اس سے جڑ گئی۔ اس دن کے بعد وہ عام شہزادی نہیں رہی، اسے سمندر کی لہروں کو قابو کرنے، سمندر کی مخلوقات سے بات کرنے اور اپنی سلطنت کی حفاظت کرنے کی طاقت مل گئی تھی۔ لیکن اس میں ایک شرط تھی، اگر موتی کبھی کھو گیا تو اس کے ساتھ اس کی طاقتیں بھی ختم ہو جائیں گی اور اس کا سمندر سے تعلق ٹوٹ جائے گا۔ کئی سالوں تک شہزادی پرلینا نے اس جادوئی موتی کی حفاظت کی، لیکن ایک دن جب وہ مرجان کے باغات کے قریب ڈولفنز کے ساتھ کھیل رہی تھی، موتی اس کے ہاتھ سے نکل کر سمندر کی سب سے گہری کھائی میں جا گرا۔ موتی کے بغیر اس کی طاقتیں کمزور پڑنے لگی اور اوشیانا کی خوبصورتی ماند پڑنے لگی۔ نا امید ہو کر شہزادی نے کھوئے ہوئے موتی کو ڈھونڈنے کا عزم کیا۔ اس نے اپنی سلطنت کی حدود سے آگے جانے کا فیصلہ کیا، ایسی گہرائیوں میں جہاں کوئی جل پری جانے کی ہمت نہ کرتی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا وفادار دوست فن نامی سمندری کچھوا بھی تھا، اور وہ سمندری ہوا کی سرگوشیوں سے رہنمائی لے رہے تھے۔ وہ دونوں سمندر کی گہری ترین کھائی ایبیسل ٹرنچ میں چلے گئے، جہاں نہ کوئی روشنی پہنچتی ہے اور نہ جانے کیسی کیسی مخلوقات وہاں چھپی ہوئی ہیں۔ جتنا وہ گہرائی میں چلتے گئے، سمندر اتنا ہی سرد اور تاریک ہوتا گیا۔ شہزادی کو محسوس ہو رہا تھا کہ سمندر کا جادو آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ کئی دنوں کے بعد وہ کھائی کے بالکل نچلے حصے میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک پراسرار غار کے مرکز میں موتی چمک رہا تھا اور اس کی حفاظت ایک قدیم سمندری سانپ زاریل کر رہا تھا۔ زاریل جو سمندر جتنا ہی قدیم تھا، پرلینا کا انتظار کر رہا تھا۔ میں صدیوں سے اس موتی کی حفاظت کر رہا ہوں، جوان شہزادی، زاریس نے کہا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ صرف وہی اس موتی کو واپس لے جا سکتا ہے جو اس کی اصل طاقت کو سمجھتا ہو۔ شہزادی حالانکہ خوف زدہ تھی، لیکن وہ مضبوطی سے کھڑی رہی۔ میں نے اس موتی کو کھو کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اس نے نرمی سے کہا، لیکن اب میں سمجھ گئی ہوں کہ اس کی طاقت کسی ایک کے لیے نہیں ہے۔ یہ موتی سمندر کا ہے اور اس کا مقصد تمام سمندری زندگی کی حفاظت کرنا ہے۔ زاریس نے اسے غور سے دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ تم نے موتی کا اصل سبق سیکھ لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سمندری سانپ نے اپنی دم سے موتی کو پرلینا کی طرف دھکیل دیا۔ جیسے ہی پرلینا نے موتی کو چھوا، غار میں ایک چمکدار روشنی پھیل گئی اور سمندر کا جادو اس کے اندر لوٹ آیا۔ لیکن اس بار اس نے موتی کو اپنے لیے نہیں رکھا، اس نے اسے سلطنت کے دل میں رکھا تاکہ اس کی جادوئی طاقت سمندر کی تمام مخلوقات تک پہنچ سکے۔ اپنی عقل مندی اور بے غرضی سے شہزادی پرلینا نے اوشیانا میں دوبارہ توازن بحال کر دیا اور سلطنت دوبارہ پھلنے پھولنے لگی۔ اس دن سے اسے کھوئے ہوئے موتی کی شہزادی کی بجائے سمندر کے دل کے محافظ کہا جانے لگا، اور یوں شہزادی پرلینا اور کھوئے ہوئے موتی کی کہانی ایک ایسی یادگار بن گئی جس نے ہر سننے والے کو سبق دیا کہ حقیقی طاقت اس میں نہیں کہ آپ جادو کو اپنے پاس رکھیں، بلکہ اس میں ہے کہ آپ اسے دنیا کے ساتھ بانٹیں۔